سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شفیق الرحمان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارت کا سنتاز معاہدے کو معطل کرنے کا غیر قانونی فیصلہ آبی جارحیت ہے اور پاکستان اس کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ نائب وزیر اعظم نے ثالثی کے لیے بین الاقوامی تنظیم کی تجویز اور اس کے قیام کے لیے چین کے وژن کو زبردست انداز میں سراہا ہے۔ پاکستان اور عالمی بینک نے ترقیاتی منصوبوں میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کے لیے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا آغاز کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے عالمی امن و سلامتی کے نصب العین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے 2 پاکستانی امن فوجیوں کو بعد از وفات اعزازات سے نوازا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا صوبوں میں حالیہ بارشوں سے ہونے والے واقعات میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے بھارتی وزیر داخلہ کے مقبوضہ کشمیر کے دورے کے تناظر میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پابندیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے عالمی سطح پر اقدامات بڑھانے پر زور دیا ہے۔ آج تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس 2025 سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ترقی یافتہ ممالک کو بغیر کسی تاخیر کے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مالی تعاون فراہم کرنے کے اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ماحول دوست بنیادی ڈھانچے کے لیے مناسب فنڈنگ اور مالی خلا کو پُر کرنا ہمیشہ سے انتہائی اہم رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی انتباہی نظام موسمیاتی تاثرات سے نمٹنے کی تیاری و انتظام میں سرمایہ کاری کی جانی چاہیے۔ وزیراعظم نے لوگوں کی فلاح و بہبود یقینی بنانے اور پائیدار ماحول برقرار رکھنے کے لیے گلیشیئرز کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے اس امر کو اجاگر کیا کہ پاکستان قطبی علاقے میں سب سے زیادہ گلیشیئرز رکھنے والا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلیشیئرز دریائے سندھ کے پانی کے بہاؤ کے نظام میں سالانہ تقریباً نصف حصہ ڈالتے ہیں اور یہ ہماری تہذیب، ثقافت اور معیشت کی لائف لائن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے باعث گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے پہلے ہی خطرات سے دوچار ہے۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ گلیشیئرز کی حفاظت یقینی بنانے میں پاکستان سے زیادہ کسی اور ملک کا مفاد وابستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ پانی سیاسی حدوں، برادریوں کو جوڑنے، پائیدار ماحولیاتی نظام اور ثقافت سے بالاتر ہے۔ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کو ایک اوچھا ہتھ کنڈا قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کا سنتاز معاہدے کو معطل کرنے کا یک طرفہ اور غیر قانونی فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریڈ لائن عبور نہیں کرنے دے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ثالثی کے لیے بین الاقوامی تنظیم کی تجویز اور اس کے قیام کے لیے چین کے وژن کو زبردست انداز میں سراہا ہے۔ وہ ہانگ کانگ میں پاکستان کی جانب سے ثالثی کے لیے بین الاقوامی تنظیم کے قیام کے کنونشن پر دستخط کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ دستخطوں کی یہ تقریب نہ صرف بین الاقوامی ثالثی اور سفارتکاری کے نئے دور کا آغاز ہے بلکہ کثیر الجہتی اور ثالثی کے اصولوں کی حمایت کے لیے ایک اہم عالمی ادارے کا قیام ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی سختی سے پاسداری کے ذریعے امن و سلامتی اور عالمی خوشحالی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اسحاق ڈار نے تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے حوالے سے کہا کہ جموں کشمیر کا حل طلب مسئلہ جنوبی ایشیا میں تنازع کی بنیادی وجہ رہا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اس مسئلے کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا آغاز ہو گیا ہے۔ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ عالمی بینک کی مینیجنگ ڈائریکٹر آپریشنز اینا بیئرڈ نے کہا کہ پاکستان کی معاشی اصلاحات اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے کوششیں قابل تعریف ہیں۔ روس کی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان اسٹیل ملز کی 700 ایکڑ اراضی پر ایک نیا پلانٹ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پلانٹ کی تعمیر سے خام تیل کی نقل و حمل کی لاگت میں کمی آئے گی۔ پاکستان روس معاہدے کے تحت توقع ہے کہ پاکستان کی اسٹیل کی درآمدات میں 30% کمی اور $2 ارب 60 کروڑ کی بچت ہوگی۔ بھارت پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان روس شراکت داری کو سبوتاژ کرنے کی مسلسل کوششیں کرتا رہا ہے۔
پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے روس اور چین کا اعتماد پاکستان کی کامیاب سفارتی پالیسیوں کا واضح ثبوت ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے 32 ممالک کے ساتھ 57 فوجی، پولیس اور سویلین امن اہلکاروں کو گزشتہ سال دنیا بھر کے مشنز میں امن کے نصب العین کے لیے بھاری قیمت ادا کرنے پر اعزازات سے نوازا ہے، جس میں پاکستان کے 2 امن فوجی شامل ہیں۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب ہوئی۔ بعد از وفات ڈاگ ہامر ہولت کے میڈلز حاصل کرنے والوں میں سپاہی محمد طارق اور حوالدار احسن اللہ شامل ہیں، جنہوں نے ابے کے لیے اقوام متحدہ کی عبوری سیکیورٹی فورس میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر عاصم افتخار احمد نے مشن کے فوجی مشیر کرنل عمر شفیق کے ہمراہ تقریب میں شرکت کی اور مشنز کے دیگر سربراہان اور فوجی اتاشیوں کے ساتھ اعزازات وصول کیے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ٹیکنالوجی کے ماہر نوجوانوں کی بدولت ابھرتا ہوا آئی ٹی کا شعبہ امریکہ کے ساتھ تعاون کے بھرپور مواقع پیدا کر رہا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں امریکی کاروباری رہنماؤں، سفیروں اور مفکرین سے خطاب میں انہوں نے پاکستان میں معاشی مواقع کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے 80 سے زائد امریکی کثیر الملکی کمپنیوں کی کامیابی علاقائی تجارتی مرکز کے طور پر ہمارے منافع اور صلاحیت کا بھرپور اظہار ہے۔ سفیر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ زراعت کے شعبے میں تجارتی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ عالمی بینک کے سبکدوش ہونے والی کنٹری ڈائریکٹر نازی بن حسین نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے ملاقات کے دوران 2020 سے نازی بن حسین کی پاکستان میں شاندار خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات کے دوران عالمی بینک اور پنجاب حکومت کے درمیان شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ پنجاب حکومت عالمی بینک کے ساتھ اپنی مضبوط، مؤثر اور دیرینہ شراکت داری کو انتہائی اہمیت دیتی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا صوبوں میں حالیہ بارشوں سے ہونے والے واقعات میں 11 افراد جاں بحق اور تقریباً 50 زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے مطابق صوبے میں بارشوں کے دوران 8 افراد جاں بحق اور 21 زخمی ہو گئے۔ پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے مطابق صوبے بھر میں 3 افراد جاں بحق اور 25 زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا ہے کہ کمیانوالی اور اٹک میں بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ ملتان میں عمارت منہدم ہونے کے واقعے میں 1 شخص جاں بحق ہوا۔ دونوں صوبوں کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے اداروں نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات کریں، کیونکہ پری مونسون بارشیں کل تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے مقبوضہ کشمیر کے 2 روزہ دورے پر آمد کے پیش نظر پابندیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ان پابندیوں میں بھارتی فوجیوں کی نفری میں اضافہ، گاڑیوں کی سخت تلاشی اور ان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے کے لیے داخلی اور خارجی راستوں پر چوکیوں کا قیام شامل ہیں۔ آلو کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن کا مقصد آلو کی غذائی، اقتصادی اور ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے مستقبل کی نسلوں کے لیے پائیدار خوراک۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 کرکٹ میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ مشہور نیزہ باز ارشد ندیم نے جنوبی کوریا میں 26ویں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ میاں چنو سے تعلق رکھنے والے اس نامور نیزہ باز نے ایک کوالیفائنگ راؤنڈ میں اپنی پہلی اور واحد کوشش میں 86.34 میٹر کے فاصلے پر نیزہ پھینک کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ ایک اور پاکستانی ایتھلیٹ محمد یاسر بھی بی کوالیفیکیشن راؤنڈ میں 76.7 میٹر کے فاصلے پر نیزہ پھینک کر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں انتہائی گرم رہے گا۔ تاہم خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر، خطہ پوٹھوہار اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، کراچی 38، کوئٹہ اور مظفر آباد 26، گلگت 25، مری 21، سری نگر 17، جموں 36 اور لیہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارت کا سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کا غیر قانونی فیصلہ ابھی جاری ہے اور پاکستان اس کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔
نائب وزیر اعظم نے ثالثی کے لیے بین الاقوامی تنظیم کی تجویز اور اس کے قیام کے لیے چین کی ویژن کو زبردست انداز میں سراہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریم میں بھی ملاحظہ کیجیے۔